بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، یہ ایک مبارک تقریب ہے اس لیے کہ اس میں حدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا تعارف بھی ہے، اور اسی نسبت سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس کو جو حدیث کی خدمت کرے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس میں متون پر محنت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور اس سے متعلق جو علوم ہیں ان میں مشغولیت، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ آدمی اگر اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں میں لگا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے ساتھ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اس حدیث میں اس کی وضاحت کر دی انہوں نے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اسی طرح اس میں مشغول ہونے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو پیش نظر رکھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو شرائط میرے لیے اختیار کی، وہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں ایسی مضبوط شرائط نہیں ہیں، اتنی سخت شرائط نہیں ہیں جو امام بخاری نے اختیار کی، اسی لیے ان کی کتاب کو اصح الکتب کہا گیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی سخت شرطیں اختیار نہیں کی، اس میں تھوڑا سا انہوں نے نرمی اختیار کی، تو اس کا درجہ نمبر 2 پر ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اصحیت کے اعتبار سے نمبر 1 پر شمار کی جاتی ہے، اور امت اس پر تقریباً متفق ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ان دونوں کتابوں کی کوئی اہمیت کم کرتا ہے، خاص طور سے صحیح بخاری کی، تو وہ مبتدع ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھی ہے۔ اور امام بخاری کی اسی محنت اور پھر ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا کہ جو تلقی بالقبول جس کو کہتے ہیں، امام بخاری کی صحیح کو حاصل ہوئی، اور دنیا میں کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوئی قرآن مجید کے بعد۔ ظاہر تو کلام اللہ ہے، لیکن یہ کلام رسول میں جو صحیح بخاری کو اہمیت حاصل ہوئی، وہ درس و تدریس کے اعتبار سے بھی، اور شرح و تعلیق کے اعتبار سے بھی، اور اس سے ہٹ کر سے متعلق بہت سارے کام ہوئے۔ ابھی ہمارے سامنے مولانا نے جو تفصیلات بیان کی ہیں، اس سے بڑا اس پر روشنی پڑتی ہے، اندازہ ہوتا ہے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مناسبت سے یہ عرض کروں کہ ہمارے ندوۃ العلماء ہی کے ایک فاضل ہمارے مولی اسامہ ندوی جو ہمارے بہت عزیز ہیں، انہوں نے جو مقالات میں لکھا تھا فضیلت کا، اس میں اس کو موضوع بنایا تھا آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے یا کم و بیش۔ انہوں نے واقعتاً بڑی محنت کی۔ ابھی ہم نے پوچھا ان سے کہ وہ ان کی تعداد کہاں تک پہنچی، تو انہوں نے کہا بخاری پر اب تک جو کام ہوا ہے تقریباً 750 کتابیں، اور انہوں نے ان کو کوشش کی کہ اس پر تبصرہ کریں، اور تقریباً 550-600 صفحے کی ان کا مقالہ ہے، وہ پوری کتاب ہے۔ ہم نے کہا بھی ہے کہ انشاءاللہ اس کو چھاپنا چاہیے، ایک اچھا کام ہے وہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسی قبولیت دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کو۔ اس میں 2 باتوں کا بنیادی حصہ ہے، اور یہ ہم سب کے فائدے کی چیز ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو محنت ہے، امام بخاری نے جو اہتمام کیا وہ شاید کسی نے نہیں کیا۔ ایک حدیث کو لکھنے کے لیے، اور پھر ترجمۃ الباب لکھنے کے لیے انہوں نے جو اہتمام کیا، اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس قدر محنت کی اس کے لیے۔ اور پھر ان کا جو اخلاص تھا، اور اس اخلاص کا شاید یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے اس کی بقا کا فیصلہ کیا۔ اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب موطا لکھ رہے تھے تو اس وقت کئی ائمہ تھے جو موطا لکھ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا امام مالک سے کہ بہت سے لوگ موطا لکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھ رہے ہیں، کیا اس کا بڑا حاصل سمجھ میں نہیں آتا؟ تو عجیب تاریخی جملہ انہوں نے کہا، تجدید الراوی میں جملہ موجود ہے کہ ما کان للہ فہو بقی،
جو اللہ کے لیے وہ رہ جائے گا۔ اور آگے دنیا نے دیکھا امام مالک کی موطا کو کیسی مقبولیت ملی۔ امام محمد کی طرح جو موطا منسوب ہے وہ حقیقت میں امام مالک کی ہی موطا ہے، امام محمد اس کے راوی ہیں۔ جیسے امام یحییٰ لیثی مصمودی راوی ہیں، ویسے محمد راوی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس میں انہوں نے اپنا مسلک بھی کہیں نقل کیا ہے، امام صاحب کی آراء بھی کہیں نقل کی ہیں، ورنہ اصل کتاب حقیقت میں امام مالک کی ہے۔ تو یہ مقبولیت جو ان کو حاصل ہوئی اس میں ان کے اخلاص کا حصہ تھا۔ اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے کہ ایک طرف ان کا اخلاص اور دوسری طرف ان کی آخری درجے کی محنت۔ اور ایک اور وضاحت انہوں نے کی ہے کہ میں نے زیادہ تر وہ روایتیں لی ہیں جن سے لوگ بہت زیادہ واقف نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے گویا کہ احاطہ کر لیا صحاح کا، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری نے تو جو مشہور صحاح تھیں ان کو اپنے یہاں درج کرنے کی ضرورت بھی زیادہ نہیں سمجھی، بلکہ وہ صحاح جو زیادہ معروف نہیں تھیں ان کو لینے کا اہتمام زیادہ کیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی صحیح روایتیں ہیں وہ امام بخاری نے نقل کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے امام بخاری نے جو روایتیں نقل کیے ہیں وہ صحیح ترین روایتوں میں سے ہیں۔ اور یہ بھی اس کا مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ جو روایتیں ہیں وہ بہرحال کم درجے کی ہیں امام بخاری سے۔ اور بہت ساری کتابیں خود امام مالک کی موطا ہے، امام ابو حنیفہ کی کتاب الآثار ہے، اور بہت سے اہم کتابیں ہیں، متون ہیں جن میں کوشش کی گئی ہے کہ صحاح کو جمع کیا جائے۔ ان میں بہت سی ایسی روایتیں ہیں اپنی سند کے اعتبار سے وہ کم درجے کی نہیں ہیں۔ تو امام بخاری کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی روایتیں ہیں وہ معمولی درجے کی نہیں، اعلیٰ درجے کی وہ صحاح ہیں، اور اس پر امت کا اعتماد رہا ہے۔ اور ان کے اخلاص کی برکت یہ ہے کہ ہمیشہ اس پر کام کیا گیا، اور درس و تدریس میں وہ منتہا ہے۔ جو لوگ کتابیں ساری پڑھ لیتے ہیں آخر میں وہ بخاری شریف پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں جو اہتمام کیا ہے اس میں علوم و فنون کا گویا کہ خزانہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمی، فقہ سے مراد وہ اصطلاحی فقہ نہیں ہے، فقہ سے مراد امام بخاری کا وہ تفقہ ہے، وہ مزاج ہے، استنباط کی وہ صلاحیت ہے، علوم سے واقفیت ہے جن کا وہ تذکرہ ترجمۃ الباب میں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی مبارک مجلس ہے کہ ہمارے مولانا ابو صاحبان صاحب نے جو اختصاص فی الحدیث کے ذمہ دار ہیں ان کی یہ 2 کتابیں منظر عام پر ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ساری کتابیں مولانا کے سامنے ہیں۔ مولانا نے شروع سے حدیث سے اعتنا کیا اور خدمت کی حدیث کی، اور اللہ نے برکت دی، اور بہت سی کتابیں مولانا نے اس موضوع پر، ان موضوعات پر لکھیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ندوۃ العلماء کے فضلاء نے بھی اس میں کام کیا، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمت کر کے کوشش کرے، اور فضلاء ندوہ نے اس اب تک جو محنت کی ہے حدیث کے موضوع پر، اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک اچھا خاصا ذخیرہ امید ہے کہ تیار ہو جائے گا۔ اور ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے اختصاص کے جو طلباء ہیں، اسی طرح آدمی آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، کہ وہ اپنے اسلاف کو دیکھے ان کی محنتیں کیا ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ندوہ ہی کیا، اس سے ہٹ کر بھی جو ہمارے مدارس ہیں ہندوستان میں، اور اس سے پہلے بھی جو یہاں کام ہوا، بھئی ہندوستان تو علم حدیث کا ایک زمانے میں مرکز رہا ہے، اور خاص طور سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، پھر گجرات کے جو محدثین ہیں اس سے پہلے، اور پھر سندھ میں ان حضرات کی جو خدمات حدیث کی ہیں، بعض مرتبہ دیکھا جائے تو خاص طور سے اس دور میں عالم عربی کی خدمات پر بھاری ہیں۔ البتہ ابھی موجودہ جو زمانہ ہے اس میں بہت بیداری پیدا ہوئی عالم عربی میں، بڑے تحقیقی ادارے قائم ہوئے، اور الحمدللہ بہت کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں، اور قدیم کتابوں کو ایڈٹ کر کے بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ وہ محنت جو وہاں ہو رہی ہے اب اس دور میں ہندوستان میں اور بر صغیر میں شاید نہیں ہو پا رہی ہے، ورنہ پہلے تو یہاں کی محنت وہاں کی محنت پر بھاری تھی۔ دائرۃ المعارف سے جو کتابیں شائع ہوئیں، واقعہ یہ ہے کہ بعض کتابیں پہلی مرتبہ یہاں سے شائع ہوئیں، بڑی اہم کتابیں جن سے لوگ پہلے واقف بھی نہیں تھے، لیکن اب تو ماشاءاللہ جو مطابع عالم عربی میں ہیں اور وہاں جو محنت ہے وہ بہت آگے ہے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث کی خدمت میں ہم بھی اپنے آپ کو مشغول کریں، کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل، اس کی ایک نعمت ہے۔ اللہ جس کو اس کام میں لگائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہے، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ، اور پھر انتھک محنت، بغیر محنت کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہ طلباء اور جب گویا کہ آخری درجوں میں ہیں، اور یہ درجہ اسی لیے قائم ہی کیا گیا کہ ایک تحقیق کا ذوق پیدا ہو، تو یہ محنت سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور محنت کرنے والوں تو جب محنت کی ہے، تاریخ میں جو اس کی مثالیں ہیں ان کو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، کہ اس سے ہمیں ایک نمونہ بھی مل سکتا ہے، اور پھر جو ان کی محنت کے نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں
ان نتائج سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ محنت جو آج ہو رہی ہے یہ بھی ضائع نہیں ہوگی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے اور واقعی محنت. ورنہ آج کے اس دور میں جو مشاغل پیدا ہو گئے ہیں، مشاغل نے ہمیں تدقیق و تحقیق سے بہت دور کر دیا ہے. پہلے جو زمانہ تھا، ایک حدیث تلاش کرنی ہے یا کوئی مسئلہ دیکھنا ہے، کسی کی رائے دیکھنی ہے، بعض مرتبہ 10 کتابیں پلٹنی پڑتی تھیں اور آدمی وہاں سے بہت سی معلومات حاصل کرتا تھا. اور ہمیں بھی اس کا کچھ تجربہ ہے کہ آدمی جب کوئی تحقیقی کام کرتا ہے اس وقت جتنا مطالعہ کرتا ہے وہ ایسے نہیں کر سکتا. لیکن موبائل وغیرہ نے اور ان سہولتوں نے ایک دشواری یہ پیدا کر دی ہے کہ آدمی اب صرف مرکزی نقطے پر جاتا ہے، نہ دائیں جانتا ہے نہ بائیں جانتا ہے، تو اس کا جو علم ہے اس میں وسعت اور گہرائی پیدا نہیں ہو پاتی. اور یہ جو ڈاکٹریٹ کا سلسلہ ہے اس میں بھی ہمارے امام عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بات کہتے تھے، اور شیخ عبدالفتاح بغدہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ وہ الفاظ کا بعض مرتبہ بہت معمولی فرق ہوتا ہے، بس وہ دکھا دیتے ہیں اور محقق اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں. واقعہ تو یہ ہے کہ اصل جو موضوع ہے اس موضوع سے واقفیت پیدا ہو، ورنہ وہ طریقہ مستشرقین کا ہے. مستشرقین کا طریقہ یہ ہے کہ ایک موضوع میں گھستے ہیں، دوسرے موضوع سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. حضرت مولانا کہتے تھے ایک مرتبہ ہم گئے، ایک بڑے مستشرق سے ملاقات ہوئی، ہم نے موضوع چھیڑا تو اس نے صاحب کہا کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ہندوستان میں، بر صغیر میں اور مشرقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ ہے کہ خاص طور سے علوم شرعیہ میں اگر ایک علم میں یا موضوع میں آدمی کو مہارت ہے تو یقیناً دوسرے علوم میں علمام ہونا ضروری ہے، ورنہ اس میں وہ گہرائی بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ یہاں کی خصوصیت رہی. تو یہاں ہمارے جو طلباء ہیں ان کو اس کی محنت کرنی چاہیے، اور کتابوں کی ورق گردانی بہت مفید ہوتی ہے. کہتے ہیں کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے. حضرت معلمیہ کہتے تھے بھائی صاحب نے ہم سے کہا کتابیں صاف کرو، عمر کم تھی اس وقت تو اچھا بھی نہیں لگا، لیکن جب کتابیں صاف کرنی شروع کی تو دیکھا کسی کا عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے، مصنف کون ہے، اب جی چاہ کھول کے دیکھیں تو پڑھنا شروع کر دیا، وہاں سے ایک چسکا لگا مطالعے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مفید ثابت ہوتی ہیں. تو ہمارے عزیز طلباء کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس دور میں کہ جو ایک انتشار کا دور کہا جا سکتا ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں اگر وہ یکسو ہو کر محنت کریں تو کیا بعید ہے کہ حافظ ابن حجر پیدا ہو جائیں. آپ جانتے ہیں حافظ ابن حجر، امام ذہبی، وہ جو زمانہ ہے وہ معمولی انتشار کا زمانہ نہیں تھا، وہ تاتاریوں کا دور ہے. عجیب بات ہے کہ اس دور میں اتنے بڑے بڑے لوگ محققین پیدا ہوئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. حضرت مولانا تو کہتے تھے کہ اگر اخبار کا زمانہ ہوتا اور میڈیا کا زمانہ ہوتا تو نہ حافظ ابن حجر پیدا ہوتے نہ ذہبی پیدا ہوتے. اور اگر مولانا دیکھ لیتے جو آج موبائل نے گویا کہ نظام پورا تہس نہس کر رکھا ہے تو کہتے کہ اب تو چھٹی ہے، اب تو کوئی عالم بھی صحیح شاید پیدا نہ ہو. لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنے کو یکسو کر کے آگے بڑھانے میں لگنا چاہیے. کیا بعید ہے کہ یہیں سے ایسے افراد پیدا ہوں تو امام ذہبی کی یاد تازہ کر دیں، حافظ ابن حجر کی یاد تازہ کر دیں. اور یقیناً محنت کرنے والوں نے اس سلسلے میں محنت کی ہے. ہمارے ڈاکٹر اکرم صاحب کو دیکھیے، انہوں نے صرف ایک کتاب لکھی عورتوں کی خدمات پر تو 43 جلدوں میں لکھ ڈالی، اور ماشاءاللہ پھر مسلم شریف کی شرح لکھنی شروع کی تو 23 جلدوں میں لکھ ڈالی. تو لگتا ہے حافظ ذہبی کی یاد تازہ کر رہے ہیں، حافظ ابن حجر کی. تو اور اگر آدمی محنت کرے تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی بھی کام لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مفید بنائے اور جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں اس سے استفادے کی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم آخر میں شکریہ ادا کرتے ہیں ناظمین علماء کا اور تمام مہمانان گرامی کا اور اپنے تمام یہاں کے اساتذہ اور طلباء کا، سب کا، کہ انہوں نے جو یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشا. اب میں مولانا کی دعا پر جلسے کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.